الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقم علی قبری صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام، قابل صد تعظیم و تکریم معزز طلباء اعظام، آج کی گفتگو کے اندر قبر اور برزخ کا معنی پڑھیں گے، اس لیے کہ جب قبر اور برزخ کا معنی معلوم ہو جاتا ہے تو پھر بہت سارے اشکالات ختم ہو جاتے ہیں، غیر کی طرف سے آنے والے سوالات، اعتراضات ختم ہو جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں۔ ابتداءً ہم قبر کا معنی بیان کرتے ہیں، مقر المیت او اجزائہ، جہاں پر میت یا اس کے اجزاء ہوں اسے قبر کہتے ہیں۔ اب یہ معنی کرنے سے بہت سارے اشکالات ختم ہو گئے، اس لیے کہ جو پانی کے اندر ڈوب کر مرا اس کی لاش نہیں ملی، یا کوئی جل کر راکھ ہو گیا، یا کسی کو جانور نے کھا لیا، کسی کو پرندے نے اڑا لیا۔ اب یہ سارے کے سارے ایسے ہیں کہ انہیں بظاہر قبر جو ہمارے ذہنوں میں ایک آتی ہے وہ قبر نہیں ملی۔ اس وجہ سے سوالات بھی ہوتے ہیں کہ انہیں تو قبر میسر نہیں آئی، یہ جانور کے پیٹ میں چلا گیا ہے، یہ پانی کے پیٹ میں چلا گیا ہے، اسے تو قبر میسر نہیں آئی۔ تو جب قبر کا معنی مقر المیت او اجزائہ کہ جہاں پر میت یا اس کے اجزاء ہوں وہی قبر کہلاتی ہے، تو اب جہاں جہاں ان کے اجزاء پہنچ چکے ہیں، اس لیے کہ پانی کے اندر ہوں یا جہاں کہیں بھی ہوں، یہ اجزاء بالکل ختم نہیں ہوتے، ان کا احالہ ہو جاتا ہے، یہ حل کسی چیز کے اندر ہو کر اور شکل اختیار تو کر لیتے ہیں، لیکن ان کا ازالہ یہ بالکل اجزاء ختم ہو جائیں ایسی بات ہرگز نہیں ہوتی۔ تو پتہ چلا کہ جہاں پر میت یا اس کے اجزاء ہوں اسے قبر کہتے ہیں، تو یہ معنی کرنے سے بہت سارے اشکالات ختم ہو گئے، اور قبر کا لفظ قرآن و حدیث کے اندر مذکور ہے، موجود ہے۔ اللہ جل شانہ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِ، کہ آپ اس کی قبر پر مت کھڑے ہوئیے، تو اس کے اندر قبر کا لفظ موجود ہے۔ اسی طرح اللہ جل شانہ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، بے شک اللہ ان سب کو اٹھا کھڑا کرے گا جو بھی قبروں کے اندر موجود ہیں۔ اس کے اندر بھی قبر کا ذکر موجود ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ اسے موطا امام مالک کے اندر ذکر فرماتے ہیں، فرمایا کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو دیکھا یقف علی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر کھڑے ہوئے، فیصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھا، اور اسی طرح وعلی ابی بکر و عمر رضی اللہ عنہما، ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی قبر پر کھڑے ہوئے اور ان کے لیے بھی دعا فرمائی۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر بھی قبر کا لفظ موجود ہے، تو قبر ہے، قبر کا تذکرہ قرآن و حدیث کے اندر موجود و مذکور ہے، لیکن قبر کا معنی سمجھنے والی بات ہے۔ جب قبر کا معنی سمجھ آ جائے تو بہت سارے اشکالات ختم ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد دوسری چیز ہے برزخ۔ برزخ کا معنی بھی جب ہم سمجھ جاتے ہیں، اس کی وضاحت ہمارے سامنے آ جاتی ہے، تو پھر بہت سارے اشکالات ختم ہو جاتے ہیں۔ برزخ کی تعریف کے اندر دو چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، موت سے لے کر حشر تک زمان۔ نمبر دو، سجین سے لے کر علیین تک مقام۔
یعنی کہ زمان و مکان کا مجموعہ یہ برزخ کہلاتا ہے۔ زمانہ بھی پایا جائے موت سے بعد کا حشر تک کا زمانہ، اور اسی طرح مکان بھی سجین سے لے کر علیین تک یہ سارے کا سارا مکان، یہ ساری کی ساری جگہ بھی پائی جائے، اسے برزخ کہتے ہیں۔ اب ان دونوں چیزوں کو ملایا تو اشکالات ختم ہو گئے۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے کہ برزخ صرف یہ ہے کہ زمین کے گڑھے میں کسی کو دبا دیا جائے تو یہ اس کے لیے برزخ ہے۔ اب اعتراض ہوا کہ فرعون کی لاش زمین کے اوپر موجود ہے۔ برزخ کا معنی بظاہر جو ذہنوں میں آتا ہے کہ زمین کے گڑھے میں دبا دیا جائے، اب فرعون کی لاش زمین کے اوپر ہے، زمین کے نیچے نہیں ہے، تو کہنے والا کہہ گیا کہ فرعون کو برزخ نہیں ملا۔ اور اگر تم کہو کہ فرعون کو برزخ ملا ہے تو پھر ہم سارے بھی زمین کے اوپر ہیں، ہم بھی برزخ کے اندر ہیں، ہم بھی دنیا کے اندر نہیں ہیں۔ لیکن جب یہ برزخ کا معنی، برزخ کی تعریف ہمارے ذہنوں میں ہوگی تو اس اعتراض کا جواب دے سکتے ہیں کہ جو فرعون ہے اس کا تو برزخ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلی چیز یعنی زمانہ پایا جا رہا ہے، اور وہ کیا چیز ہے؟ موت سے لے کر حشر تک، اس لیے کہ فرعون کی وفات ہو چکی ہے۔ اور اسی طرح جو مکان ہے وہ سجین سے لے کر علیین تک ہے، تو لہٰذا اسے برزخ ملا۔ ہمیں برزخ کیوں نہیں ملا؟ کہ ہم سجین سے لے کر علیین تک مکان کے اندر تو ہیں، لیکن ہمارا زمانہ موت سے حشر تک کا زمانہ نہیں ہے۔ ہم ابھی تک زندہ ہیں، ہماری زندگی چل رہی ہے، ہماری وفات نہیں ہوئی، فرعون کی وفات ہو چکی۔ تو جب برزخ کے معنی کے اندر دو چیزوں کا خیال رکھیں گے اور یہ دو معنی ہمارے ذہنوں کے اندر محفوظ ہوں گے تو پھر اعتراضات نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح برزخ کا معنی پردہ ہے۔ اللہ جل شانہ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے پیچھے ایک آڑ ہے جس میں وہ اٹھائے جانے کے دن تک رہیں گے۔ تو برزخ کا معنی پردہ ہے، لیکن پردے کا ضابطہ کیا ہے؟ کہ جو برزخ میں ہو، جو پردے میں ہو، وہ اگر باہر کے احوال جان لے تو یہ پردے کے خلاف نہیں ہے، لیکن باہر والا اندر برزخ اور پردے کے احوال کو جان لے تو یہ برزخ اور پردے کے خلاف ہے۔ مثال کے طور پر جو میت قبر کے اندر موجود ہے یہ برزخ کے اندر ہے۔ اب باہر والا میں اور آپ قبر کے احوال کو جان لیں یہ تو برزخ کے خلاف ہے، لیکن اگر برزخ والا، قبر والا میت باہر کے احوال کو جان لے، باہر آنے والے کو پہچان لے تو یہ برزخ پردے کے خلاف نہیں ہے۔ میں آپ کو اگر مثال سے سمجھاؤں، مثلا میری اور آپ کی والدہ ہو، اس نے پردہ کیا ہوا ہو، اب وہ پردے کے اندر موجود ہے، اب اس نے چہرے پر جو پردہ لٹکایا ہوا ہے، باہر والا جو مرد ہے وہ اسے دیکھ لے، یہ تو پردے کے خلاف ہے۔ لیکن اگر والدہ اندر سے کسی کو دیکھ لے، باقی راستہ اسے نظر آ رہا ہے، چیزیں نظر آ رہی ہیں، کائنات نظر آ رہی ہے، تو یہ پردے کے خلاف نہیں ہے۔ تو جو پردے میں ہے، برزخ میں ہے، میت ہے، وہ اگر باہر کے احوال کو جان لے تو پھر یہ پردے کے خلاف نہیں۔ باہر والا اندر کے حالات کو پہچان لے یہ پردے کے خلاف ہے، لیکن اگر خرق عادت سے ہٹ کر باہر والا قبر کے احوال کو پہچان لے تو یہ یا تو معجزہ ہوگا یا پھر کرامت ہوگی۔ اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ میت نہیں ہے، کوئی بندہ برزخ کے اندر نہیں ہے، باہر ہے، دنیا کے اندر ہے، وہ میت کے احوال کو پہچان لے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی پہچانتا ہے تو وہ کرامت تو ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ وہ پہچان نہیں سکتا۔ تو لہٰذا برزخ پردے کا ضابطہ یہ ہے کہ جو پردے کے اندر ہے وہ باہر کے احوال کو جان لے، یہ پردے کے خلاف نہیں۔ باہر والا اندر کے احوال کو جان لے تو یہ پردے کے خلاف ہے۔ اب یہ جب معنی کریں گے تو بہت ساری ایسی احادیث ہیں کہ جن پر اشکالات ہوتے ہیں۔
تو یہ جب معنی کریں گے تو ان احادیث سے اشکالات ختم ہو جائیں گے، اعتراضات رفع اور دور ہو جائیں گے، ذہنوں کے اندر جو الجھن پیدا ہوتی ہے وہ الجھن ختم ہو جائے گی۔ اس لیے ایک حدیث مبارکہ ہے، امی عائشہ صدیقہ بنت صدیق ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، مسند احمد کے اندر روایت موجود ہے، کنت ادخل بیتی الذی دفن فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے گھر کے اس کمرے کے اندر داخل ہوتی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دفن کیا گیا، میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دفن کی جگہ بغیر پردے کی بھی چلی جاتی، پھر اس کے بعد میرے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں دفن کیا گیا، پھر بھی اگر میں پردے میں نہ ہوتی اس جگہ میں چلی جاتی، میں سوچتی کہ ایک میرے شوہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور ایک میرے والد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان سے پردہ کی ضرورت نہیں۔ لیکن جب اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا تو پھر میں اوڑھنی بچھو کر، پھر میں چادر کر کے اس کمرے کے اندر جاتی، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حیا کی وجہ سے میں پردہ کر کے جاتی تھی، بغیر پردے کے اس کمرے کے اندر نہیں جاتی تھی۔ تو اب یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ برزخ کے اندر ہیں، امی عائشہ صدیقہ برزخ میں نہیں ہیں، اس وقت دنیا کے اندر تھی، تو لہٰذا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ باہر ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے میں ہیں، لیکن جو پردے میں ہو اس کا باہر کے احوال کو جان لینا یہ پردے کے خلاف نہیں ہے۔ اس وجہ سے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ کر کے جاتی تھی۔ تو اس حدیث پر جو اشکالات، جو اعتراضات ذہنوں کے اندر جنم لیتے تھے، یہ معنی جب ہم نے کیا کہ پردے کا ضابطہ یہ ہے کہ اندر جو پردے کے اندر رہنے والا ہے وہ اگر باہر کے احوال کو جان لے پردے کے خلاف نہیں، باہر والا اندر والے کے احوال کو جان لے یہ پردے کے خلاف ہے، اور عادتاً ایسا ہوتا بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی اندر کے احوال کو جان لے تو یہ خارق عادت ہے، خرق عادت ہے، اسے کرامت تو کہہ سکتے ہیں، لیکن ویسے کوئی اندر کے احوال کو جان نہیں سکتا۔ تو لہٰذا قبر کا معنی، برزخ کا معنی، اور پھر برزخ پردے کو کہتے ہیں۔ پردے کا ضابطہ اگر ذہنوں کے اندر محفوظ ہوگا تو پھر ان چیزوں کے اندر جو بھی اشکالات ہوتے ہیں، اعتراضات ہوتے ہیں، سوالات ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ جل شانہ کی ذات سے دعا ہے، اللہ جل شانہ تمام عقائد حقہ سمجھنے کی، آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔